تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی، حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے، اگر ماڈیسٹی ایک فزیکل فارم لے لے، تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنے گی، بہت ہی رائٹیس انسان کی بنے گی. And if shamelessness were to take the form of a man, he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ. ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے، ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہم بیلنس بات کرتے ہیں دونوں سائڈ سے. یس، کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے. مرد جج بھی کرتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے، سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے، بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں، ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی. حجاب، اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث. He said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین، 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی، انبیاء کی. الحیا، نمبر 1 ماڈیسٹی. all of the prophets were modest، حیا والے تھے. نظروں میں حیا، لباس میں حیا، بات کرنے میں حیا، ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی، مین آف ڈگنیٹی. والتعطر، عطر، فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی، اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبیسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، عطر کی بات ہو رہی ہے. والسواک، all of the prophets liked cleanliness. سواک، مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 والنکاح، نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے، یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے، اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں، ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے، لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے، ہائی فائیوز چل رہے ہیں. اینڈ وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں، اسکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں، وومن کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. اپنی سیدھی سی بات ہے، جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فرسٹریشن. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے، جو نہ کوئی ایمبیشن ہے، نہ کوئی گول ہے، اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا، اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا، افیئرز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا، اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملیز. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے، ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس، دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ پھر نکاح کی بات کرتے ہیں. تو ان لوگ کو سلام ہے،
یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈڈ نکاح, وی ڈڈ صبر, وی ڈڈ ناٹ شو آف, وی ور ناٹ وانا بیز. ہم وانا بیز کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ کول آور لائف از اور ہاؤ کول وی آر کہ وی آر سٹنگ ود اے نان محرم اینڈ وی آر سم ٹھگ اینڈ بگ فش. تو مرد جو ہوتا ہے وہ وانا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ, دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر وے ٹو فلفل ڈیزائرز دین نکاح. سو نکاح از ون آف دا سنہ آف آل دا میسنجرز. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اینڈ دیر از اے گریٹ اسٹوری, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ if you don't feel ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر it doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے, وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا ہے. Now let me share with you story of one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, یہ جو ماڈرن عراق ہے وہاں پر. تو امام الشابی, ون آف دا گریٹ اسکالرز آف دیٹ ٹائم, محدث امام مالک کے دور کے, امام شابی بصرہ میں تشریف لائے, اینڈ ہی واز سٹنگ آن ہز ڈونکی, سچ اے ہمبل اسکالر, ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈونکی پر بیٹھے ہوئے, تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں ہے. بہرحال ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی اینڈ ایوری ون گیدرڈ اراؤنڈ ہم, اور یہ جو شخص تھے عبداللہ بن مسلمہ, ہی واز اوور ڈرنک ایٹ دیٹ ٹائم, شراب بہت پیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مورالٹی کو موک بھی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, کیونکہ دل میں ڈارکنیس ہے نا, فی الحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو ہی لکڈ ایٹ امام الشابی فرام فار, اینڈ ہی لکڈ ایٹ دا پیپل, اینڈ ہی آسکڈ ون آف دا پیپل کہ ہو از دس مین, یہ کون ہے یہ شخص. سو ہی ریپلائڈ کہ دس از دا گریٹ امام الشابی. ہی سیڈ اوکے, کیا کرتا ہے, واٹ ڈز ہی ڈو؟ He said کہ he is a محدث. He said what is a محدث? He said کہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے اور کولیکٹ کرتا ہے. He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock کرنے کے لیے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. And he said to him, oh man, I have heard you are a محدث. So امام الشابی he looked at him, اور امام کی ایک نظر تھی, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. اس فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ یس آئی ایم اے محدث. ہی سیڈ اوکے ٹیل می سم حدیث, موکنگ ٹون میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ, شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. اینڈ امام الشابی اسمائلڈ, اینڈ دین ہی ٹولڈ ہم سچ اے حدیث, کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری, لائک اے برڈن which actually shook him, which shook his base. تو امام الشابی smiled at him and he told him this hadith جو میں نے ابھی آپ کو اوپر سنائی ہے.
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. اور اس شخص کا, عبداللہ بن مسلم کا, اسی وقت رنگ اڑ گیا, ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا, ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. And he became stunned all of a sudden. He just turned away, went back and went to his home. کچھ نہیں کہا, کوئی آرگو نہیں کیا, مڑا اور واپس چلا گیا. گھر جا کے بہت رویا, بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں. I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے, میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں, کیا میں اتنا بے شرم ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو؟ پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ, دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. دس حدیث شوڈ ہٹ them, جو میں نے آپ کو بتائی. جسٹ لائک دس حدیث ہٹ دیٹ مین عبداللہ ابن مسلم. He said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. Where am I going? میرے اندر حیا نہیں رہی. What's wrong with me? He shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. That's it. This is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. And his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دعا کرتی ہوں. And then that man went to امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر عبداللہ ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی. One hadith was enough to change him. That's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تھوڑا تو سوچیں, تھوڑا تو اینالائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں. گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ کو؟ کیا مل جائے گا آپ کو؟ کیا اچیو کر لیں گے آپ؟ ویئر ول اٹ آل اینڈ؟